بالخصوص قائد KPK حضرت علامہ عطا محمد نشانی صاحب اور دیگر دینی مذہبی جماعتوں کے قائدین، حضرات علماء کرام، سیاسی زعماء اور اسی طرح تاجر برادری، وکلاء اور میڈیا کے تمام معززین ممبران جن کا تعلق الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جتنے بھی ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، تمام حضرات کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری آواز کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام احباب کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس رمضان المبارک کے اندر چنگی بانڈی کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا، اس کے وضاحتی اور تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ جو پریس ریلیز آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کو دی گئی ہے، پہلے آپ کے سامنے اس کو پڑھا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ عطا محمد نشانی صاحب اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کو ہری پور کے گاؤں چنگی بانڈی میں دو نوجوانوں کے درمیان تو تکرار ہوئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک نوجوان قتل ہو گیا، جس واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس پر مزید قابل مذمت بات یہ ہے کہ ایک بے گناہ شخص جو ہماری جماعت کے سرپرست ہیں مولانا انیس رحمان صاحب، ان پر جھوٹی دعوے داری کر دی گئی، جبکہ اس موقع پر مولانا انیس رحمان صاحب وقوع کی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے، جس پر عینی شاہدین بھی اپنی گواہیاں CTD کے پاس قلم بلند کروا چکے ہیں کہ وہ وقوع کے بعد فائرنگ کی آواز سن کر موقع پر آئے۔ مقتول کے والد نے خود ان کو گلے لگایا اور اپنے دکھ کا اظہار ان سے کیا۔ پھر وہ وہاں سے مسجد سے متصل حجرہ میں داخل ہوئے تو پیچھے سے مقتول کے ورثاء نے دروازہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں محصور ہو گئے۔ وہاں سے خود انہوں نے SHO سرائے صدیق شاہ کو کال کر کے وقوع کی خبر دی اور وہاں سے بحفاظت نکالنے کا کہا، جس کی CDR بھی اداروں کے پاس آ چکی ہے۔ اسی دوران مقتول کے ورثاء جو پہلے سے فورس شیڈول میں شامل ہیں اور کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں، جن پر صحابہ کرام کی گستاخیوں کے متعدد FIR ہیں، انہوں نے بہت دیر ہوائی فائرنگ کی، جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر مسجد کے تقدس کو پامال کیا اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اشتعال انگیز اعلانات کیے، مسلسل گالم گلوچ اور مسجد پر بھی فائرنگ کرتے رہے، جس کے نشانات مسجد پر اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے مولانا انیس رحمان کے گھر پر بھی حملہ کیا، مستورات کو گھر میں ہراساں کیا، گھر کو جلانے کی کوشش کی۔ بعد ازاں پولیس نے وہاں پہنچ کر مولانا انیس رحمان صاحب کو بحفاظت اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ پولیس نے ان کو وقوع کے روز 12 مارچ کو ہی رات 9:45 بجے وہاں سے نکال کر اپنی تحویل میں لیا، جس کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، جبکہ تقریباً 22 گھنٹے حبس بے جا میں رکھنے کے بعد دوسرے دن شام 7:30 بجے بائی پاس سے ان کی گرفتاری شو کی گئی اور مزید 30 گھنٹے رکھنے کے بعد باقاعدہ منصوبہ بندی سے 14 مارچ کو رات 12 بجے دہشت گردی کا دفعہ لگا کر CTD کے حوالے کر دیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہ واقعہ حقیقتاً دو نوجوانوں کی آپس کی تو تکرار کا نتیجہ تھا، لیکن مقتول کے ورثاء اور ضلعی انتظامیہ نے جان بوجھ کر اسے مذہبی رنگ دیا اور حالات کو خراب کیا۔ وقوع کے کچھ ہی دیر بعد دوسرے محلے میں موجود ایک متنازع بلڈنگ، جو کہ پہلے سے علاقے میں بدامنی کا سبب تھی اور DC ہری پور کے حکم پر مستقل سیل تھی اور اس کا مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اسے اچانک ڈی سیل کر دیا گیا، جس سے علاقے میں دوبارہ کشیدگی پیدا ہونا یقینی ہے۔ ہماری طرف سے انتظامیہ سے مکمل تعاون جاری رہا، حالات کو قابو میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن ضلعی انتظامیہ ہر ممکن طور پر اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتی رہی اور ایک بے گناہ فرد کو خواہ ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا اور اس کو خود حبس بے جا میں رکھا، اور ظلم یہ کہ DC ہری پور کی طرف سے مولانا انیس رحمان صاحب کو فورس شیڈول میں بھی
डालने की रिकमेंडेशन भी कर दी गई है। जिस शख्स ने हमेशा इंतज़ामिया से अमन कायम करने के लिए तावन किया, उसी को मुसलसल बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद बनाइए कि CTD का एक अफसर ज़फ़र अब्बास मिर्ज़ा डायरेक्टर लीगल CTD पेशावर तैनात है, जो कि मुकदमा हदा की तफ्तीश में बदूं किसी कानूनी जवाज़ के महज मजहबी बुनियाद पर पेशावर से एबटाबाद आकर मुस्तगी से मुकदमा की पुष्पनाई करते हुए आज़ादाना तफ्तीश में रुकावट पैदा करता रहा, जो कि बदस्तूर जारी है। मौसूफ ने तफ्तीशी अफसर के ज़रिए शराज नामी लड़के पर तशद्दुद करवा कर जबरन अपनी मर्ज़ी का 164 का बयान कलम बुलंद करवाया। इसी तरह नज़ाकत नामी शख्स को भी CTD के ज़रिए गिरफ़्तार करवा कर इस पर भी तशद्दुद करके ज़बरदस्ती झूठा बयान लेने की कोशिश की, जो कि मुसम्मी का फेल सरासर गलत और खिलाफ कानून है। इसी तरह मुकदमा हदा में इब्तदाई तौर पर तफ्तीश करने वाले अफीसर को एबटाबाद से बनू ट्रांसफ़र करवा दिया, ताकि दीगर अफसरान से अपनी मनमर्जी के मकासद हासिल कर सकें। मौसूफ ने ड्यूटी स्टेशन पेशावर से एबटाबाद आकर अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मुकदमा हदा में मुदाखलत की और अपनी निगरानी में मुकदमा हदा की तफ्तीश और मिसल की तैयारी में मुसलसल मुलव्वस रहा। इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो कि मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाकर अमन को ख़राब करना चाहता है। मज़ीद बनाइए कि DPO साहब को मौका पर पेश आने वाले तमाम अहवाल के बारे में हमारे वफ़द ने तहरीरी दरख्वास्त दी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर अक्सर शाह ऑफिसरान को मज़ीद शह मिली तो उन्होंने गाँव में सरेआम असला लहराना और इलाके में खौफ और राज फैलाना और मौलाना निसरमान के ख़ानदान को धमकियाँ देना शुरू कर दी, जिनके वीडियो सबूत मौजूद है। इस पर दोबारा तहरीरी दरख्वास्त दी गई, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। DPO साहब के पास गया, इस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई, बल्कि 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों की धमकियाँ दी। लिहाजा हमारा IGKPK से मुतालबा है कि DPO हरीपुर के ख़िलाफ़ भी शफाफ तहकीकात करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। डायरेक्टर लीगल CTD ज़फ़र अब्बास मिर्ज़ा और ज़िली इंतज़ामिया ने मुकदमा की तफ्तीश में बगैर किसी जवाज़ के मुदाखलत की, लिहाजा इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए, जिन्होंने मुकदमा की शफाफियत को मशकूक कर दिया। अगर हरीपुर की ज़िली इंतज़ामिया को लगता है कि अहले सुन्नत के साथ मुसलसल ज़्यादती का रवैया रखकर, दीवार से लगाकर और 3 MPO के तहत गिरफ्तारियाँ करके अमन कायम रख सकेंगे तो अपना शौक़ पूरा कर लें। अगर ये उचित कंडे इंतज़ामिया ने बंद न किए तो हम मुहर्रमुल हराम की अमन कमेटियों का बाइकाट करें। तमाम बरस की तायीद करते हैं। हज़रात उलमाए किराम, सियासी ज़ुआमा, सहाफ़ी हज़रात, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले काबिल एहतराम शुराका, सबसे पहले मैं यहाँ अपने सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बड़ी तादाद में आज हमारी आवाज़ आवाम तक और हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं तमाम उलमाए किराम का, सियासी ज़ुआमा का, मेहमानाने ज़ी क़दर का इंतहाई शुक्रिया अपनी जमात की तरफ से अदा करता हूँ, जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारी जमात के ज़िली सदर हाफिज़ अब्दुल वहीद ख़ान जदून, मौलाना महमूदुर रहमान साहब और दीगर ज़िम्मेदार तशरीफ़ फरमा है। आपके सामने सारी सूरत हाल रख दी गई। कई दिन पहले हमने ये तय किया था कि आज के दिन इस हवाले से हमने अपने दुख दर्द का इजहार करना है, लेकिन कल रात को एक इंतहाई
افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ انڈیا کی طرف سے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا گیا، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس میں جہاں میں نے یہاں کے واقعات، مولانا انیس الرحمن صاحب مدظل العالی کی بلا جواز گرفتاری کے حوالے سے اور اس واقعہ میں انتظامیہ کی طرف سے روا رکھے جانے سلوک کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہیں پر میں نے اپنی جماعت کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جو کچھ گزشتہ رات کو ہوا اور پھر ہمارے جانبازوں نے، شاہینوں نے، پاک فوج کے جوانوں نے جس طرح ان کو مار بھگایا، ان کے طیارے گرائے، ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، اس پر بھی ہم پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کے نوجوانوں کو اور افیسر کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے میں ذرا اس واقعہ پر، جس کی ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی گئی، کہ آج سے 2 ماہ قبل تقریباً ایک واقعہ ہوا، اور جب یہاں کی جماعت نے بالائی جماعت سے مشاورت کی تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ چونکہ یہ 2 نوجوانوں کا معاملہ ہے اور ایک گاؤں کا معاملہ ہے، اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش نہیں کی جائے گی، کرے گا وہ ہری پور کے امن کا دشمن ہوگا، وہ خیبر پختونخوا کے امن کا دشمن ہوگا، وہ ہزارہ کے امن کا دشمن ہوگا۔ آپ صحافی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 2 مہینے گزر گئے اور ہم نے اس حوالے سے کوئی اس طرح کا تاثر نہیں دیا جس سے یہ واقعہ مذہبی رنگ میں پیش ہو رہا ہو۔ اگرچہ دوسری طرف سے گاؤں سے لے کر ملک کی سطح تک کہ جب لوگوں کو بلایا گیا، انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور آئندہ بھی لیں گے، کیونکہ یہ شہر ہمارا شہر ہے، یہ ہزارہ ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم نے کسی فسادی کو، کسی انتشاری کو یہ موقع فراہم نہیں کرنا جو اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں انتشار اور فساد پھیلا سکے۔ ہم نے ہمیشہ امن کے حوالے سے تعاون کیا تھا، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہاں، ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، جماعت کے سرپرست کے ساتھ، ایک قابل احترام شہری کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم وہ تمام صورتحال حکام بالا کے نوٹس میں لے کر آئیں۔ پہلے ہماری کوشش رہی کہ ہم ڈی سی صاحب کے ذریعے، ڈی پی او صاحب کے ذریعے، یہاں کے مقامی انتظامیہ کے ذریعے جو کچھ ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہم اس کو رکوا سکے اور ہم انصاف لے سکے۔ لیکن افسوس، جیسے ساری صورتحال مولانا صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ڈی سی صاحب بھی اس حوالے سے، ڈی پی او صاحب بھی اس حوالے سے اور دیگر انتظامیہ کے افسران بھی اس حوالے سے یک طرفہ کارروائی میں مصروف عمل رہے ہیں، جس پر ہمیں شدید قسم کے تحفظات ہیں اور آج ہم ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد ہماری ڈویژن کی انتظامیہ، ڈی آئی جی صاحب، کمشنر صاحب اور ہماری صوبہ کی انتظامیہ، ہمارے سیکرٹری داخلہ صاحب
वज़ीर आला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, IGP साहब और CTD के हुकाम बाला जो कुछ हमारे साथ और मौलाना अनीसुर रहमान के साथ जो ज़्यादती हुई उसका ज़रूर नोटिस लेंगे। बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आपके सामने एक नाम आया ज़फ़र अब्बास मिर्ज़ा का, जो डायरेक्टर लीगल है CTD का। CTD एक ऐसा इदारा है जिसके ज़िम्मे मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। CTD एक ऐसा इदारा है जिसने इस मुल्क से क्रिमिनल लोगों का ख़ात्मा करना है, और CTD का माजी इस हवाले से शानदार भी है। हमें CTD पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, इस रीजन के लिए, इस ज़िले के लिए उनकी इंतहाई खिदमात है। बहुत से दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मनों को उन्होंने गिरफ़्तार किया, उन्हें इनके मंसूबों से पहले उन्हें धर लिया है। यह काबिल एतमाद इदारा था, और चूँकि हम तो एक अरसे से हमारा ताल्लुक़ है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, इदारों के साथ, CTD के साथ, हमारा चूँकि हम इस मुल्क में एक जमात के साथ हमारा ताल्लुक़ है, तो इन इदारों के साथ हम उठते बैठते, हम इनकी कारकर्दगी को देखते। हमें इस इदारे पे बहुत एतमाद था, लेकिन अफसोस हुआ कि इस इदारे में भी ऐसे लोग आ गए जो मजहबी पस मंज़र में और मजहबी बुनियाद पे और मजहबी तासुब में आकर वो इस इदारे को बदनाम कर रहे हैं। के बाद CTD को लोगों की नज़रों में मशकूक बनाने से बचाने के लिए IGP साहब को फौरी तौर पर इस ज़फ़र अब्बास मिर्ज़ा को मुअत्तल करके इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि इतना बड़ा इदारा एक फ़र्द के मजहबी तासुब की वजह से वो बदनाम ना हो जाए और उसकी कुर्बानियाँ ज़ाया ना हो जाए। तो इसलिए मैं आज जो गुजारिश करूँ, मैं ज़्यादा इस उन्वान पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आज मुल्क पे एक मुश्किल वक्त है, वरना मैं इस पे हमारे पास बहुत सारी बातें थी, हमने करनी थी, लेकिन मुल्क की मोहब्बत में हमने वो तमाम बातें उसको मुअख्खर कर दिया है, और किसी मौके पर अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम वो आपके सामने लाएंगे। लेकिन मैं ज़रूर ये बताऊंगा, जो इस प्रेस रिलीज़ में ऐलान हुआ है कि अगर इस केस में हमारे साथ रवा रखे जाने वाला ज़ालिमाना रवैया तर्क ना किया गया, सिर्फ हरीपुर में नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तमाम अमन कमेटियों का हम बाइकाट करेंगे। और इसी सिलसिले में हम 11 मई को पूरे सूबे सतह की, डिवीज़न सतह की हमारे 400 अफराद पर मुश्तमिल एक शूरा है, उसको हम बुला रहे हैं बटग्राम में। तो 2-3-4 दिन हैं हमारी इंतज़ामिया के पास, वो हमारे इस केस को देख ले। अगर हम कोई नाजायज़ मुतालबा कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही करें, हमें मंतक से बताया जाए, हमें दलील से समझाया जाए, और अगर हमारी मंतक और हमारी दलील ठीक है तो फिर उसे मान लेना चाहिए। और फिर ये जो रवैया है, ये जो कुछ लोग अपने मजहबी तासुब की बुनियाद पर इदारों को बदनाम कर रहे हैं, अगर इदारों के अंदर ये चीज़ें शुरू हो गई तो फिर इस मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है। और फिर मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे तो तमाम इदारों में 1% लोग होंगे, 99% तो सुन्नी मुसलमान हैं, और अगर ये बात उन तक पहुँच गई तो ज़ाहिर है हर मुसलमान फिर उसका ईमान और उसकी गैरत जागेगी, और फिर वो इस तरफ जाएगा। हम इस तरफ हालात को नहीं लेकर जाना चाहते हैं। तो ये ज़फ़र अब्बास मिर्ज़ा की मुअत्तली, इसकी इंक्वायरी DPO साहब हरीपुर, DC साहब हरीपुर, और इस हवाले से जितने हमारे मुतालिबात है, मैं समझता हूँ कि
یہ جائز مطالبات ہے اور صوبائی حکومت کو ان مطالبات پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں آج ڈی پی او صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ 2 مہینے ہو گئے لیکن ہم نے اس حوالے سے ایک بیان بھی نہیں دیا۔ ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا، 2 مہینے ہو گئے ہم نے اس حوالے سے کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کی۔ اگرچہ دوسری طرف سے ایسے لوگ یہاں بلائے گئے جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر ہم اس عنوان کو لے کر عوام میں چلے جاتے کہ یہ جو فلاں صاحب کو بلایا جا رہا ہے اس کی یہ ویڈیو ہے اور اس نے قرآن پاک کا انکار کیا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا ہری پور میں امن قائم رہ سکتا تھا؟ ہم نے وہ تمام حالات اور واقعات کو کنٹرول میں رکھا ہے تاکہ اس شہر میں بدامنی نہ پھیلے۔ میں یہاں کے تاجر برادری سے، یہاں کے وکلاء برادری سے، یہاں کے سیاسی زعماء سے، یہاں کی سول سوسائٹی کے نمائندوں سے اور بالخصوص اپنے صحافی دوستوں سے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے دوست اداروں کے بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ لکھیں گے تو ہماری بات آگے جائے گی۔ ہم انہیں ضرور یہ کہنا چاہیے جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ آپ کو لکھنا چاہیے اور ہمارا یہ دکھ درد حکام بالا تک پہنچانا چاہیے۔ سب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہاں کے لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے منصوبے بنایا جا رہا ہے۔ خدا را اس شہر کے وسیع تر مفاد میں، یہاں کے عوام کے وسیع تر مفاد میں آپ کو بولنا بھی ہے، آپ کو لکھنا بھی ہے اور آپ کو متعلقہ حکام تک یہ پیغام پہنچانا بھی ہے کہ یہ زیادتی بند ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا ملک اس پہ سراپا احتجاج بھی ہے اور پورے ملک میں ایک اشتعال بھی موجود ہے۔ ہم اس موقع پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے، مذہبی جماعتوں کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے رات کو بھارتی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں اور وہ رات کے اندھیرے میں آئے چوروں کی طرح اور چوروں کی طرح لنگوٹی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ پوری دنیا میں بدامنی پھیلائے گا۔ مودی سرکار کو رات کو ٹھیک جواب مل گیا ہے۔ اب تک کے اطلاع کے مطابق 6 سے 7 طیارے ان کے گرائے جا چکے ہیں، ان کے کئی فوجی مردار کیے جا چکے ہیں۔ اس پر ہم سیکورٹی اداروں کو، پاک فوج کو، فضائیہ کو، پاک آرمی کو، اپنے شاہینوں کو، پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس عنوان پر پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور انڈیا اور ہندوستان کی جارحیت کے خلاف ہم پوری قوم متحد ہے۔ ہم اپنے اختلافات کو، اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ مساجد کو آپ کے علم میں کہ زیادہ تر مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک بات تو اس سے سمجھ لینی چاہیے کہ انہیں معلوم ہے کہ داڑھی والے، پگڑی والے، مساجد والے یہ اس ملک میں ہیں تو یہ جو ان کا خواب ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے گا، یہ اس وقت تک ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں مساجد والے ہیں، مدارس والے ہیں، داڑھی اور پگڑی والے ہیں۔ اور ہم آج عزم کرتے ہیں، مودی نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب ملے گا اور سود کے ساتھ یہ جواب لٹایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ملک میں گھس کے اس کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں پھر پاک فوج کے جوانوں کو، پاک آرمی کو، سیکورٹی اداروں کے ذمہ داران کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے آپ کے شانہ بشانہ تھے، ہیں
اور رہیں گے۔ ہم اس ملک کا دفاع کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کو عطیہ خداوندی سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کو ماں دھرتی سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کو مدینہ طیبہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کو مدینہ طیبہ کا عکس سمجھتے ہیں۔ اس ملک کو ہم قابل احترام، قابل قدر اور اپنے لیے ماں جیسا سمجھتے ہیں۔ ہم اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جن گھرانوں کے بچے، عورتیں، بوڑھے شہید ہوئے، ہم ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں پھر آپ تمام مہمانان ذی قدر کا، تمام صحافی دوستوں کا اور دیگر ذمہ داران کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔